السلام علیکم لسنرس، آج میں آپ کے لیے آئی ہوں اکس ناول کا بالکل نیا ایپیسوڈ۔ چلے یہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ اس اسٹینڈنگ مرر کے سامنے کھڑی چند لمحوں کے لیے جیسے فریز ہو گئی تھی۔ خیردین ہمیشہ اسے نصیحت کیا کرتا تھا، بیٹا شام کے بعد کبھی گھر میں لگے آئینے کے سامنے مت جانا، اور خاص طور پر برآمدے میں پڑے اس بڑے آئینے کے سامنے۔ چڑیا خیردین کی نصیحت پر کچھ حیران ہو گئی تھی۔ پر کیوں نانا کہتے ہیں شام کے بعد وہ آئینے دیکھنے آتے ہیں؟ خیردین نے کچھ اٹک کر اسے بتایا۔ چڑیا نے وہ کا حد و اربا نہیں پوچھا تھا، وہ جانتی تھی کہ کون تھے۔ اس کا چہرہ خوشی اور جوش سے سرخ پڑ گیا تھا۔ خیردین کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اپنی احتیاطوں میں اس نے چڑیا کو جیسے خزانے کی کنجی دے دی تھی، تو بالآخر اب اسے سارے گھر میں ماری ماری پھرنے کی وجہ سے صرف شام کے بعد گھر میں لگے ہوئے آئینے کے پاس رہنا تھا۔ چڑیا نے دل ہی دل میں اپنی نئی حکمت عملی طے کی۔ نانا آپ نے کبھی ان آئینوں میں ان کو دیکھا؟ چڑیا نے جیسے بڑی احتیاط کے عالم میں سرگوشی کی۔ خیردین نے سمجھا دیا تھا کہ بار بار ان کا نام نہیں لینا چاہیے ورنہ وہ ناراض ہو سکتے ہیں، تو چڑیا اب اکیلے میں بھی ان کو بونا نہیں کہتی تھی۔ البتہ ان بونوں کے نام لینے میں اسے تعامل نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن گھر میں رہنے والے دوسرے نوکروں نے دیکھا ہے، خاص طور پر وہ باہر بڑے آئینے میں۔ خیردین روانی میں بتاتا گیا۔ چڑیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت چڑیا کی طرح اڑتے ہوئے ان آئینوں کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ اگلے دن ڈی سی ہاؤس میں آتے ہی چڑیا نے سب سے پہلے گھر کے آئینے گننے شروع کر دیے۔ بیرونی آئینے کے علاوہ گھر کے مرکزی ہال، اندرونی برآمدے اور چند دوسرے کمروں میں ملا کر 5 چھوٹے بڑے آئینے تھے۔ کچھ کمرے جو بند تھے وہ وہاں کے آئینے نہیں گن سکتی تھی، اور ان میں سے صرف ایک آئینہ تھا جو چڑیا شام کے بعد آسانی سے دیکھ سکتی تھی، اور وہ مرکزی دروازے کے باہر برآمدے میں لگا شیول اسٹینڈنگ مرر تھا۔ اس آئینے نے 7-8 سال کی اس بچی کو پہلے کبھی اس طرح فیسینیٹ نہیں کیا تھا جس طرح اب کرنے لگا تھا۔ وہ دن میں کئی بار اب اس آئینے کے پاس جانے لگی تھی۔ کئی بار آئینے کے سامنے کھڑی وہ اس کے اکھڑے ہوئے پینٹ بیکنگ میں کنٹا منٹا شنٹو ڈیڈو ٹوفو ٹوکو کیٹو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ بعض دفعہ گلیکسی کے ستاروں کی شکل کی طرح وہ بھی اس پینٹ میں ان 7 بونوں کو کسی نہ کسی حد تک ڈھونڈ ہی لیتی، اور بعض دفعہ وہ اسے حرکت کرتے بھی نظر آتے، صرف اسٹک نہیں۔ لیکن پھر بھی اس کا لاشعور کہیں اس سے کہہ رہا تھا کہ جو وہ آئینے میں پہچان رہی ہے وہ غیر مرئی نہیں ہے، وہ ویسا پر اسرار اور مافوق الفطرت نہیں تھا جتنا گھر میں خود بخود حرکت کرنے والی چیزیں۔ جواب اس کے لیے پیرا نارمل چیز نہیں رہی تھی۔ وہ ان حرکت کو کرنے والی چیزوں کے تعاقب میں جاتی تھی، تجسس اور اشتیاق کے عالم میں۔ خیردین کی طرح آیت نہیں پھونکتی تھی، بلکہ کئی دفعہ وہ اس حرکت کرنے والی چیز کو بعد میں بھی الٹ پلٹ کر دیکھتی رہتی تھی، یوں جیسے وہ اس نظر نہ آنے والے بونوں کی کوئی نشانی اس چیز پر دیکھنا چاہتی تھی جو اسے حرکت دیتا رہا تھا۔ اسے کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ یہ طے نہیں کر پائی تھی کہ آخر وہ ان گلاسوں، پلیٹوں اور دوسری چیزوں پر دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی بڑا شاید ان چیزوں پر فنگر پرنٹس تلاش کرتا، کوئی دوسرا نشان، یا پھر کوئی بالوں کا ٹکڑا۔ چڑیا ان بونوں کے کپڑوں، جوتوں اور پہنی ہوئی دوسری چیزوں کا کوئی حصہ دیکھنا چاہتی تھی، ان کی رنگین پھندنے والے ٹوپی کے کوئی دھاگے، ان کے رنگین رومال، کوئی سونے یا چاندی کا سکہ، کوئی بٹن یا کوئی ایسی چیز جسے وہ اپنے پاس فخریہ طور پر رکھ سکے اور پھر سب کو دکھا سکے۔ لیکن دن گزرتے گئے اور اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس شام خیردین اور گھر کے دوسرے ملازمین کے ساتھ نئی ڈپٹی کمشنر کے انتظار میں گھر کے باہر کھڑی تھی۔ نیا ڈپٹی کمشنر اس گھر میں منتقل ہونے سے پہلے اس گھر کا جائزہ لینے کے لیے اس شام وہاں آنے والا تھا، اور خیردین اس کے اصرار پر اسے بھی وہاں ساتھ لے آیا تھا۔ وہ خود دوسرے ملازمین کے ساتھ گپ شپ لگانے لگا، اور چڑیا ہمیشہ کی طرح سامنے والے لون میں بیٹھی ہوئی بلیوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ان بلیوں کے ساتھ دوڑتے بھاگتے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اس بار کچھ نظر آیا تھا، لیکن دن گزرتے گئے اور اسے وہاں کوئی بونا نظر نہیں آیا، اور جب وہ انتظار اور امید ختم کر بیٹھی، تب یکدم اسے باہر
برآمدے میں لگے آئینے میں پہلی بار کچھ نظر آیا تھا۔ وہ شام خیزنے اور گھر کے دوسرے ملازمین کے ساتھ نئے ڈپٹی کمشنر کے انتظار میں گھر کے باہر کھڑی تھی۔ نیا ڈپٹی کمشنر اس گھر میں منتقل ہونے سے پہلے اس گھر کا جائزہ لینے کے لیے اس شام وہاں آنے والا تھا، اور خیزن اس کے اصرار پر اسے وہاں لے آیا تھا۔ وہ خود دوسرے ملازمین کے ساتھ گپ شپ لگانے لگا، اور چڑیا ہمیشہ کی طرح سامنے والے لان میں بیٹھی ہوئی بلیوں کے ساتھ کھیلنے لگی، اور ان بلیوں کے ساتھ دوڑتے بھاگتے وہ پسینے سے شرابور ہو گئی تھی، اور کسی بلی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہی وہ لان سے ڈرائیو وے اور وہاں سے برآمدے میں آئی تھی، اور برآمدے میں آتے ہی بلی کو بھول کر وہ اس آئینے کی طرف آئی تھی۔ شام ہو رہی تھی، پھولی ہوئی سانس اور پسینے سے شرابور وہ آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس وقت آئینے میں اپنے بال اور چہرہ صاف کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے آئینے میں کچھ دیکھا تھا۔ ایک نظر میں وہ اسے اپنا وہم لگا تھا، لیکن وہاں آئینے میں کچھ تھا، کوئی کھڑا تھا، وہاں کسی کا عکس تھا، بہت چھوٹے سے قد کا کوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ غور کر پاتی، خیردین نے اسے آواز دی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی، تمام ملازمین مستعد ہو گئے تھے۔ چڑیا نے خیردین کی آواز پر لاشعوری طور پر ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا، پھر وہ دوبارہ گردن موڑ کر اس آئینے کو دیکھا۔ وہاں اب وہ نہیں تھا جو اسے نظر آیا تھا۔ سیاہ رنگت والا ایک بے حد چھوٹے قد اور بڑی بڑی موٹی آنکھوں اور سرخ موٹے ہونٹوں والا ایک آدمی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ نظریں جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وہ بے حد بدصورت تھا، اور ایک لمحے کے لیے چڑیا کا جسم پتی کی طرح کانپا تھا۔ اس نے زندگی میں اس جسامت کا کوئی انسان پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اس کا تجسس غائب نہیں ہوا تھا، خوف اور تجسس، لیکن اس کی نظر ہٹاتے ہی وہ آئینے سے غائب ہو گیا تھا۔ اور اب جب وہ دوبارہ آئینے کو دیکھ رہی تھی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ آئینے پر برآمدے میں جلنے والی روشنیوں کا عکس پڑ رہا تھا۔ چڑیا چند قدم آگے بڑھ آئی، یوں جیسے وہ آئینہ کوئی دیوار تھا جس کے پار وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہاں اس آئینے میں اب اس کا اپنا عکس تھا، اپنے چہرے اور آنکھوں کی حیرانی کے ساتھ۔ اس کے ذہن نے اس آدمی کو بونن نہیں سمجھا تھا، بونے ایسے نہیں ہو سکتے۔ وہ کیوٹ، شرارتی اور رنگین کپڑوں اور معصوم چہروں والی مخلوق تھی چڑیا کے ذہن میں، اور آئینے میں نظر آنے والے آدمی کا سیاہ جسم کسی ریچھ کے جسم کی طرح بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ تھا جو نسبتاً صاف تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے دوبارہ آئینے کو دیکھا، اور اس بار اس کی آنکھیں ایک بار پھر حیرانی کے عالم میں کھلی تھی۔ آئینے میں اب ایک بے حد خوبرو دراز قد آدمی کا عکس تھا جو برآمدے میں داخل ہو رہا تھا۔ چڑیا نے حیرانی سے اس آئینے کو دیکھا، وہ ٹھگنا بدصورت آدمی اتنا خوبصورت اور لمبا کیسے ہو گیا تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر اس نے اس آدمی کے پیچھے خیردین اور دوسرے لوگوں کا عکس دیکھا، اور وہ جیسے کرنٹ کھا کر ہال میں واپس آئی تھی۔ وہ نیا ڈپٹی کمشنر تھا۔ سر، یہ میری نواسی ہے۔ چڑیا نے پلٹ کر دیکھا، نیا ڈپٹی کمشنر اور باقی تمام لوگ اب اس کے سامنے تھے، اور خیردین بڑے عاجزانہ انداز میں ڈپٹی کمشنر سے اس کا تعارف کروا رہا تھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ چڑیا نے خیردین کے تعارف پر سلام کرتے ہوئے پراعتماد انداز میں اپنا ہاتھ اس ڈپٹی کمشنر کی طرف بڑھایا تھا جس نے کچھ دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا، پھر خیردین سے کہا، ہاں، عابد نے بتایا تھا مجھے، وہ کہتے ہوئے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چڑیا نے ایک لمحے کے لیے ان تمام لوگوں کو اندر جاتے ہوئے دیکھا، پھر وہ دوبارہ پلٹ کر اس آئینے کو دیکھنے لگی جس میں اس نے آج ایک بونا دیکھا تھا، لیکن وہ اس سے پہچان نہیں پائی تھی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، اعلان دو ٹوک تھا۔ شیردل نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر ہاتھ کے اشارے سے شہر بانو کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے کندھے سے لگی مثال اور بیڈ پر لیٹا رہا جو راستے میں گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ وہ دونوں ابھی ایس پی ہاؤس میں ڈنر سے واپس آئے تھے جو ان کے اعزاز میں تھا، اور ڈنر سے واپسی پر شہر بانو کا موڈ بری طرح آف تھا۔ وہ اس کے پیچھے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی، اور اس نے اپنے کانوں سے ایئر رنگ اتارتے ہوئے شیردل کو بتایا۔ شیردل نے مثال کو توجہ سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے شہر بانو کا اعلان سنا تھا۔ اسے ایس پی ہاؤس میں ڈنر پر آنے والے طوفان کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شہر بانو اس کے اشارے پر خاموش ہو گئی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر سینڈلز کے اسٹریپس کھولتے ہوئے وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ شیردل کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ شیردل نے مثال کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کو کمبل سے ڈھانپا، پھر اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ بیڈ پر سائیڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اتارتے ہوئے وہ بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ والے بیڈ روم میں لے آیا۔ کیا ہو گیا شہی؟ وہ دونوں بیڈ رومز کا درمیانی دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے شہر بانو کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ وہ
دونوں اب مثال کے بیڈ روم میں تھے۔ وہ الگ بیڈ روم ہونے کے باوجود اس کا گھر کے بونوں کی سننے کے بعد شیر بانو نے اسے کبھی رات کو اس کے بیڈ روم میں اکیلا سونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ 3 ہفتوں کی تزئین اور آرائش کے بعد 1 ہفتہ پہلے ہی اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے اور اب مختلف انتظامی افسران کی طرف سے استقبالیں اٹینڈ کرتے پھر رہے تھے۔ اب تمام تر خدشات اور تحفظات کے باوجود شیر بانو شیر دل کے اصرار اور سمجھانے بجھانے کے بعد اس گھر میں رہائش اختیار کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ وہ شیر دل کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ وہاں رہائش نہ رکھنے کے لیے شیر دل کے پاس کوئی بہت بڑی وجہ ہونی چاہیے تھی، خاص طور پر اس صورت میں جب اس سے پہلے آنے والے تمام افسران اس عمارت کو استعمال کرتے آ رہے تھے۔ اور یہ بات شیر بانو کو سمجھ آ گئی تھی۔ 1 ہفتے کے قیام میں وہاں ایسی کوئی چیز رونما نہیں ہوئی تھی جس سے شیر بانو کے خدشات کی تصدیق ہوتی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ شیر دل ٹھیک کہتا ہے۔ وہ سب سنی سنائی باتیں اور قصے تھے، اور ان میں کوئی صداقت ہوتی تو وہ ڈی سی ہاؤس اس وقت ہانٹڈ قرار دیا جا چکا ہوتا اور اس شہر میں ڈی سی کی سرکاری رہائش گاہ کہیں اور منتقل ہو چکی تھی۔ 1 ہفتہ وہاں قیام کے دوران شیر بانو کا اطمینان اور اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا تھا، اور مزید 1 آدھے ہفتے میں یہ مکمل طور پر بحال ہو جاتا اگر آج وہ اختر درانی کے ڈنر ٹیبل پر اس گھر کے بارے میں وہ سب کچھ نہ سنتی جو اس نے سنا تھا۔ ڈنر بڑے خوشگوار ماحول میں شروع ہوا تھا۔ اختر درانی شیر دل سے 5 کامن سینئر تھا۔ شیر دل اور شیر بانو اختر درانی اور اس کی بیوی تزئین سے بہت کم عمر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے شیر دل اور شیر بانو کو ان سے مل کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شیر دل اختر سے پہلے بھی چند بار مل چکا تھا، لیکن اس کی بیوی سے ان کے گھر پہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ ڈنر کے آغاز سے پہلے ڈرنکس سرو ہونے کے دوران تزئین اور اس کے درمیان گپ شپ ہونے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے فیملیز کا تعارف حاصل کر رہی تھیں۔ شیر دل اور اختر درانی کمرے کے دوسرے کونے میں صوفوں پر بیٹھے کسی انتظامی معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ماشاء اللہ، بڑا گڈ لکنگ کپل ہے آپ دونوں کا، تزئین نے اپنا پہلا ستائشی جملہ اس تک پہنچایا تھا۔ شیر بانو مسکرا دی۔ یہ کمپلیمنٹ ان کو اب اتنی بار مل چکا تھا کہ اس کے لیے ایک روٹین کی بات ہو گئی تھی۔ میاں اتنا ہینڈسم اور اتنی اچھی پوسٹ پر ہو تو بیوی کی راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، تزئین نے مشروب کا گلاس بائیں سے دائیں ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ شیر بانو نے دور اختر درانی کے ساتھ باتوں میں مصروف شیر دل کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے تزئین سے کہا، نہیں، مجھے بڑی گہری نیند آتی ہے۔ یہ سمجھداری کا کام نہیں ہے، رسیاں وغیرہ ڈال کر رکھنا چاہیے شوہروں کو، خاص طور پر اتنے خوش شکل شوہروں کو۔ شیر بانو اس بار اس کی بات پر ہنس دی، پھر اس نے کہا، یہ رسیوں سے قابو آنے والا مرد نہیں ہے، اعتماد کے دھاگے سے جکڑا ہوا ہے اسے۔ شیر بانو نے سپ لیتے ہوئے جیسے فخریانہ انداز میں اس سے کہا، لو میرج ہے کیا؟ تزئین نے یکدم جیسے کچھ اور دلچسپی لیتے ہوئے تجسس سے کہا، لو میرج؟ شیر بانو نے ایک لمحے کے لیے سپ لیتے ہوئے رک کر سوچا، پھر وہ شیر دل کو تیسری بار دیکھتے ہوئے مسکرائی اور اس نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، اس طرح کی باتیں تبھی کرتا ہے بندہ۔ تزئین اس بار ہنسی تھی۔ کیسے اور کہاں ملے تھے دونوں پہلی بار؟ اس نے اگلا سوال کیا۔